تجوید کے قاعدے سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 10واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالذین، یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف کاف سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یہ الف کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ مشدد حرف جو ہے کسی بھی متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، یعنی اسی حرف سے جس پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ الف پہ زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے، اس وجہ سے الف کو نہیں پڑھیں گے۔ الف کب پڑھیں گے؟ جب یہ لام کے ساتھ اگر نہیں ملتا تب الف کو پڑھتے، اس وقت یہ الف مدہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے لام الف کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ مشدد حرف یا ساکن حرف پیچھے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ تو لذینہ، یہاں پر دیکھیے یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اور قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو قاف کو پر پڑھیں گے، اور با یہ حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم ہے تو با میں قلقلہ ہوگا۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو جلد پڑھنا ہے۔ کاف میں دیکھیے الف سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، مد منفصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف ہے تو نون میں اخفا ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو تنوین کو واو سے مدغم کر کے غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو واولین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر 2 زبر ہے، یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف کو پڑھیں گے اس طرح سے۔ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا، یہاں پر بھی سین ساکن حرف ہے تو پیچھے والا متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے اور او میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور الف کو نہیں پڑھیں گے یہاں پر کیونکہ الف میں کوئی بھی حرکت نہیں ہے، اور الف سے پہلے اگر زبر ہوتا تو الف مدہ ہوتا تو پڑھتے، لیکن یہاں پر الف سے پہلے واو ساکن ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس کو نہیں پڑھیں گے الف کو۔ خا یہ حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے، الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ فاستمتعتم، یہاں پر بھی سین ساکن حرف ہے تو پیچھے والا متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا، اور یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اور یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفائے شفوی ہوگا، یعنی غنہ اور اخفا کے ساتھ اس میم کو پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ کمس، یہاں پر بھی دیکھیے الف ساکن ہے، الف مدہ ہے، لیکن سین یہاں پر سین ساکن ہے تو پیچھے والا متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، نون میں اخفا ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، با میں قلقلہ ہوگا۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفا شفوی ہوگا، غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے اور قاف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے ہے اور میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ خا اور ضاد یہاں پر دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ کالذین، یہاں پر بھی لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف کاف سے مل کر پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ
ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. خا اور ضاد یہاں پر دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر الف مدہ ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اس طرح سے. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. اولئک یہاں پر واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے. اور لام میں جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. یہاں پر تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر ما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے. یہاں پر دال مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا. یہ یا کو نہیں پڑھیں گے اور یہ الف اور یہ لام یہ دونوں کو نہیں پڑھیں گے. اور دنیا کے نون میں اظہار مطلق ہوتا ہے، یہاں پر اخفا نہیں ہوتا، یہاں پر اظہار مطلق ہوتا ہے، یعنی نون کو جلد پڑھتے ہیں. اور یا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. والآخرۃ یہاں پر بھی لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے. جبکہ الف سے پہلے واو ہے تو یہ الف مدہ ہو رہا ہے لیکن ساکن سے مل رہا ہے تو نہیں پڑھیں گے الف کو. حمزہ میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے. اور را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر یہ گولتا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو یہ گولتا ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. وَأُولَئِكَ یہاں پر واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے. لام میں جو مد ہے مد متصل ہے. ہم الخاسرون یہاں پر الف لام حروف قمری خا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے. اور یہاں پر واو مدہ ہے، اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا. مد عارض وقفی اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے. طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے. طول کہتے ہیں 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 سے 3 برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو قصر کہتے ہیں. تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. علم کی میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے. یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگے گا. یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے. نبأ یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف یہ حمزہ سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے. لذین میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نون میں اخفا ہوگا. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. با میں قلقلہ ہوگا. میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے اور قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر واو لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. نون میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے، تو تنوین کو واو سے مدغم کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. اور عا میں الف مدہ ہے اور دیو میں ادغام ناقص ہو رہا ہے. وثمود یہاں پر اگر وقف کریں گے تو دال کا زبر سکون سے بدل جائے گا. تو یہاں پر پھر 2 قاعدہ ہوگا. ایک تو ہوگا مد عارض وقفی ہوگا اور دوسرا دال میں قلقلہ بھی ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ. وقومی یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہاں پر واو لین ہے اور با میں یہاں پر قلقلہ ہوگا. را کو پر پڑھیں گے اور کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے. وَأَص یہاں پر صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. ہاں میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. دال میں یہاں پر قلقلہ ہوگا. والمؤتفقات یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر حمزہ ساکنہ واو کی شکل میں جھٹکا لگے گا. کاف میں کھڑا زبر ہے اور یہاں پر لمبی تا ہے تو وقف کی صورت میں یہ تا کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر بھی مد عارض وقفی ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ. اتتہم میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر میم میں اخفاء شفوی ہو رہا ہے. بالبینات نون میں کھڑا زبر ہے اور وقف کریں گے تو تا کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر بھی مد عارض وقفی ہوگا. اس طرح سے پڑھیں گے.
أتتهم رسلهم بالبينات. فما میں الف مدہ ہے، کا میں بھی الف مدہ ہے. یہاں پر اللہ کلام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر اللہ حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اور لام میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نون میں اخفا ہو رہا ہے، کاف میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نون میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر نون میں اخفا ہو رہا ہے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے. غو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، واو کی شکل میں جھٹکا لگے گا، نون میں واو مدہ ہے. والمؤمنات یہاں پر بھی الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، واو کی شکل میں جھٹکا لگے گا، نون میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، او میں وولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یا میں یہاں پر مد متصل ہے، یہ جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر وقف کریں گے تو ضاد کو پر پڑھیں گے اور یہ تنوین سکون سے بدل جائے گا. یہ میم جو ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر اٹھارنا ضروری ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. یأمرون یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگے گا، را کو اوپر پیش ہے، را کو اوپر پڑھیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف بعد سے مل کر پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے. را کو اوپر پیش ہے، را کو اوپر پڑھیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. وینہونا یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، سے جلد پڑھنا ہے. یہاں پر وولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. عن المنکر یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. نون میں اخفا ہو رہا ہے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. منہ میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر الف لام حروف شمسی صوت کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر لام میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، واو کو نہیں پڑھنا ہے. یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، واو کی شکل میں جھٹکا لگے گا، تو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر الف لام حروف شمسی زا کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. کاف میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، واو کو نہیں پڑھنا ہے. یہاں پر تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر اللہ کلام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، سو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر وقف کریں گے تو یہ ہا کے اوپر جو الٹا پیش ہے یہ سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. اولئک یہاں پر واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، واو کو نہیں پڑھنا ہے. لام میں جو مد ہے مد متصل سے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر را ساکنہ سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر اللہ کلام سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے تو اللہ کلام کو پر پڑھیں گے. اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. اولئک سیرحمهم اللہ. ان نون مشدد غنہ ہوگا. یہاں پر اللہ کلام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے. یہاں پر یا مدہ ہے اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو میم کا دو پیش سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. ان اللہ عزیز حکیم.